ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں ایک ایسا پودا اگتا تھا جو نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ اپنی حیرت انگیز طاقت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس پودے کا نام نور گل تھا، جو دن کی روشنی میں عام سا پودا دکھائی دیتا تھا مگر رات کے اندھیرے میں چمکنے لگتا، اور اس کی روشنی سے نہ صرف اندھیرا چھٹ جاتا بلکہ دلوں کے غم بھی دور ہو جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پودا صرف ان لوگوں کو دکھائی دیتا ہے جن کا دل صاف، نیت نیک اور ارادہ مضبوط ہو۔ سینکڑوں سال پہلے ایک غریب کسان اور جمال اپنی بیمار ماں کے علاج کے لیے پہاڑوں کی طرف نکلا۔ کاکا کوئی دوا جڑی بوٹی تلاش کرے، اس کی ماں کو ایسی بیماری لاحق تھی جس کا علاج دنیا کے کسی حکیم دوا خانے میں نہیں تھا۔ جب وہ کئی دنوں کی مسافت کے بعد تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے سو گیا تو اسے خواب میں ایک سفید لباس پہنے بوڑھا شخص نظر آیا جس نے کہا، اے جمال، اگر تو واقعی اپنی ماں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے تو شمال کی طرف اس پہاڑ پر جا جہاں سورج کبھی مکمل نہیں چمکتا، وہاں نور گل اگتا ہے۔ مگر یاد رکھنا، راستے میں بہت سی آزمائشیں ہوں گی، ہر قدم پر تجھے اپنی نیت اور حوصلے کا ثبوت دینا ہوگا۔ اگر تو ناکام ہوا تو نہ صرف پودا کھو دے گا بلکہ اپنی ماں کی امید بھی۔ جمال کی منھ کھلی تو وہ فوراً بتائی گئی سمت چل پڑا۔ پہلا امتحان ایک تنگ و تاریک غار تھا جس میں سانپ اور بچھو بھرا ہوا تھا، لیکن جمال نے دل مضبوط کیا اور اللہ کا نام لے کر غار پار کر لیا۔ دوسرا امتحان ایک دریا تھا جس میں پل نہیں تھا۔ وہ کئی گھنٹے کنارے پر بیٹھ کر سوچتا رہا، پھر اس نے کچھ لکڑیاں اکٹھی کی اور ایک عارضی پل بنا کر پار ہو گیا۔ تیسرا امتحان سب سے سخت تھا، ایک ویران وادی جہاں آوازیں گونجتی تھیں جیسے کسی نے صدیوں سے چیخنا نہ چھوڑا ہو۔ وہاں ایک سایہ جمال کے قریب آیا اور کہا، تاو اپنی ماں کو بچانا چاہتا ہے، اپنی جان دے دے۔ جمال نے جواب دیا، میری جان اگر میری ماں کے کام آ جائے تو بخوشی دے دوں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ سایہ غائب ہو گیا اور اس کے سامنے ایک چمکتا ہوا پودا ظاہر ہوا۔ پودے کی ہر پتوں میں نور تھا۔ جمال نے پودے کو سلام کیا اور نرمی سے اس کا ایک پتا توڑا۔ پودا خود بخود جھک گیا جیسے اس نے اجازت دے دی ہو۔ جب وہ گھر واپس آیا اور پتا اپنی ماں کے تکیے کے نیچے رکھا تو ماں کی حالت فوراً بہتر ہونے لگی۔ اگلے دن وہ اٹھ کر چلنے پھرنے لگی۔ لوگوں کو یہ معجزہ معلوم ہوا تو سب نے نور گل کی تلاش شروع کر دی مگر کسی کو بھی وہ نہ ملا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی دل کا جمال نہ تھا۔ وقت کے ساتھ جمال ایک بزرگ حکیم کے طور پر مشہور ہو گیا اور وہ ہمیشہ یہی کہتا کہ اصل طاقت نور گل میں نہیں بلکہ سچی نیت، قربانی اور ثابت قدمی میں ہے۔ نور گل صرف ایک ذریعہ ہے، اصل روشنی انسان کے دل میں ہے۔ جو روشنی صرف وہی دیکھ سکتا ہے جو اندھیرے سے نہ ڈرتا ہو بلکہ اس میں چراغ جلانے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ یوں نور گل کی کہانی صدیوں سے نسل در نسل چلتی رہی اور آج بھی پہاڑوں میں یہ کہاوت مشہور ہے کہ اگر دل سچا ہو تو نور گل خود سامنے آتا ہے۔ اسی لیے ہر سال کئی لوگ اس پودے کی تلاش میں نکلتے ہیں مگر کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے مقصد میں خلوص رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قدرتی طاقتیں ان لوگوں کو ہی عطا کی جاتی ہیں جو ان کے حقدار ہوں۔ نور گل صرف ایک پودا نہیں بلکہ ایک پیغام ہے کہ سب سے بڑی طاقت انسان کی نیت، قربانی اور سچائی میں ہے۔ یہ پودا ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر